بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جملہ انبیاء کرام میں سے حضرت سیدنا یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی آزمائش و ابتلا بھی مشہور ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، الہی میرے ضعف نے قوت پکڑ لی ہے اور بڑھاپے کی سستی مجھ پر غالب آ گئی ہے، تو مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو تیرا ولی ہو اور تو اس کا ولی ہو، تاکہ وہ میرا وارث بنے۔ فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام خدا سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن میں علم و حکمت کا خزانہ عطا فرما رکھا تھا۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 3 سال کی تھی تو محلے کے بچوں نے حضرت زکریا کے گھر میں آ کر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہا کہ باہر آ کر ہمارے ساتھ کھیلیں۔ حضرت یحییٰ نے انہیں منع فرما دیا، کہا کہ ہم دنیا میں لاو و لعب اور کھیل کود کے لیے نہیں آئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام انتہائی رقیق القلب، صاحب فہم و ادراک اور خدا ترس تھے۔ چنانچہ جب آپ قیامت کے بارے میں کوئی بات سنتے تو اسی وقت آپ کا دل مضطرب ہو جاتا اور آپ کی روح پرواز کر جانے کے لیے پر توڑنے لگتی۔ آپ بوریے کا لباس پہنتے اور سوکھی ہوئی روٹی کھانا پسند کرتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے 4 سال کی عمر شریف میں تورات حفظ کر لی تھی۔ جب آپ کی عمر 10 سال ہوئی تو تمام شرعی احکام سے واقفیت حاصل کر چکے تھے۔ بائی ہمہ قدر و منزلت اور مقام و مرتبہ، آپ اس قدر روتے تھے کہ رخساروں سے گوشت کی تہ اتر گئی اور ہڈیاں باقی رہ ان کی والدہ محترمہ عذرائے شفقت ان کی آنکھوں پر روئی کے 2 ٹکڑے رکھ دیا کرتی تھی۔ وہ لحظہ بھر میں آنسو سے تر ہو جاتے تو انہیں اٹھا کر نچوڑ دیتی اور دوبارہ آنکھوں پر رکھتی تھی اور یہ عمل بار بار دہرایا کرتی تھی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نے بارگاہ عزی میں عرض کی، خدایا میں نے تجھ سے ایسا بیٹا مانگا تھا جس سے میرے دل کو مسرت اور خوشی حاصل ہوتی، مگر میرا بیٹا تو میرے دل سے ہر خوشی کو باہر نکال پھینکتا ہے۔ میں نے تجھ سے ایسا دل بند طلب کیا تھا جس سے میرے دل کو فرحت اور شادمانی حاصل ہوتی، مگر یہ جگر گوشہ تو میری جان پر دکھ اور تکلیف کا داغ ڈال دیتا ہے۔ میں اس کی گریہ و بکا اور آہذاری کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوا، اے زکریا، تو نے مجھ سے ولی اور دوست بیٹا مانگا تھا، جبکہ اولیاء کی صفت رونا اور مصیبتیں برداشت کرنا ہے۔ جس روز ہم نے بساط محبت بچھا کر علم شوق و عالم عشق میں برپا کیا تھا تو تمام مرادوں اور راحتوں کو آگ میں ڈال کر انبیاء و اولیاء اور راہوان راہ خدا کے دلوں کی زمین میں حسرت و نومیدی کا بیج ڈال دیا تھا، جس کی پرورش غم کے پانی اور بلاؤں کی برسات سے ہوتی ہے۔ راہ محبت کی بنیاد ضربت قہر پر ہے، جبکہ دوستوں اور عاشقوں کی غذا شربت زہر ہے۔ اے زکریا، تو کہاں بیٹھا ہے؟ اب تو تیرے بیٹے کی حلق پر تیغ جفا چلنے والی ہے اور تجھے سر سے پاؤں تک ستم کے آرے سے چیر دیا جائے گا۔ کمر ہمت باندھ اور رضا کے قدموں سے چل کر بلاؤں کا استقبال کر اور ہمارے بنائے ہوئے درد کا دوسرا نام درمان سے گزر جانا ہے۔ برکف حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا خوف اس قدر غالب تھا کہ جس مجلس میں آپ حاضر ہوتے، حضرت زکریا علیہ السلام اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی قوت اور گرفت کا ایک کلمہ بھی نہ کہتے اور سوائے اللہ تعالیٰ کی رحمت لامتنائی کے اور کچھ بیان نہ کرتے، کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف و وعید ربانی کی آیات سننے کی تاب نہ رکھتے تھے، اور اگر آپ اس سلسلہ کی ذرا سی بات بھی سن لیتے تو اس قدر روتے کہ ان کی موت واقع ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا۔ ایک روز حضرت زکریا منبر پر تشریف لائے اور دائیں بائیں دیکھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام انہیں نظر نہ آئے تو انہوں نے وعید ربانی بیان کرتے ہوئے فرمایا، دوزخ میں آگ کا ایک پہاڑ ہے جس کا نام غضبان ہے، وہاں سے صرف وہ شخص گزر سکے گا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والا ہے۔ حضرت یحییٰ اس وقت کملی اوڑھے ایک ستون کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔
انہوں نے یہ وعید الہی سنی تو تڑپ کر اٹھ کھڑے ہوئے، شاہانہ ہائے اقدس سے کملی اتار کر پھینک دی اور فریاد کرتے ہوئے مسجد سے نکل گئے۔ افسوس ہے اس پر جس کی جگہ غضبان ہو اور وہ گرم پہاڑ اس کا ٹھکانہ بن جائے۔ حضرت زکریا ممبر سے اتر کر گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ تیرا بیٹا مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے وعید خداوندی کا تھوڑا سا حال بیان کیا تو وہ برہنہ سر اور ننگے پاؤں مسجد سے نکل گیا۔ لوگوں نے بتایا کہ اس کا رخ صحرا کی طرف تھا۔ تو اسے گھر لانے کے لیے میرے ساتھ چل، کہیں وہ بے خودی میں کسی کنویں میں نہ گر جائے۔ اسی وقت دونوں بزرگوار بیٹے کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، مگر شب و روز صحرا اور پہاڑوں میں تلاش کرنے کے باوجود انہیں حضرت یحییٰ کا کچھ پورا نہ مل سکا۔ جب اس تلاش و سرگردانی کو چوتھا دن ہو گیا تو صبح کے وقت انہیں ایک چرواہا ملا۔ حضرت زکریا نے اس سے حضرت یحییٰ کے بارے میں دریافت کیا تو چرواہے نے کہا اسے کیا ہوا تھا؟ حضرت زکریا نے فرمایا وہ خدا تعالیٰ کے خوف سے ڈرتا تھا، سروپا برہنہ شہر سے نکل آیا۔ ہمیں اس کی تلاش میں 3 دن 3 راتیں ہو گئی ہیں، مگر اس کا کچھ پتہ اور نشان نہیں مل سکا۔ چرواہے نے کہا میں نے اسے تو نہیں دیکھا، مگر 3 روز سے اس پہاڑ سے نالہ و فریاد کی ایسی آواز آ رہی ہے جس کے باعث میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے اور اس سوزناک آواز پر کان لگائے آنسو بہاتی رہتی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا یہ فریاد یحییٰ کی نشانی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں بزرگوار جلد ہی چرواہے کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے اور وہاں پر حضرت یحییٰ کو حصار میں دیکھا کہ انہوں نے سر مبارک سجدے میں ڈال رکھا ہے اور ان کی مسلسل اشک باری سے خشک زمین کیچڑ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ وہاں پر بیٹھ گئیں اور بیٹے کے سر مبارک کو مٹی اور کیچڑ کے درمیان سے اٹھا کر آغوش میں لے لیا۔ حضرت یحییٰ نے انہیں دیکھا تو پریشان ہو گئے اور خیال کیا کہ ملک الموت میری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا اسرائیل میرے بوڑھے والدین ہیں، مجھے تھوڑی سی مہلت دے تاکہ ان سے مل کر معافی مانگ لوں اور ان کی خوشنودی حاصل کر لوں۔ آپ کی والدہ نے یہ بات سنی تو ان کی چیخ نکل گئی اور انہوں نے روتے ہوئے فرمایا اے جان مادر میں اسرائیل نہیں تیری ماں ہوں۔ حضرت یحییٰ نے آنکھیں کھول کر اپنی والدہ کی طرف دیکھ کر تڑپ کر بھاگنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کی والدہ نے پستان مبارک پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اے یحییٰ میں تجھے اس دودھ کا واسطہ دیتی ہوں جو تو نے میرے پستان سے پیا ہے، میرے ساتھ گھر کو چل۔ اسی حالت میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی ان کے پاس آ گئے اور بے حد کوشش کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گھر لے آئے۔ حضرت یحییٰ 3 دن سے بھوکے تھے۔ والدہ نے مسور کی کھچڑی پکا کر دی تو آپ کھچڑی کھا کر سو گئے۔ نیند آتے ہی خواب میں کسی نے کہا اے یحییٰ آپ نے غضبان کو فراموش کر دیا اور پیٹ بھر کر سو گئے۔ حضرت یحییٰ تڑپ کر بیدار ہو گئے اور دوبارہ صحرا کی طرف بھاگ نکلے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام معصوم تھے، آپ نے تمام عمر کوئی گناہ نہیں کیا اور گناہ کا کوئی خطرہ اور وسوسہ بھی آپ کے دل میں نہیں آیا، مگر باوجود اس عصمت و طہارت کے رب ذوالجلال کے خوف سے یہ حال تھا، یعنی فریاد و فغاں کرتے کرتے اور روتے روتے آپ بال کی طرح باریک ہو گئے اور نالہ و فریاد کرتے کرتے یعنی بانسری کی طرح ہو گئے۔